حضرت کلیم نے عرض کی نا ربی آرینی انظر الیک، اے اللہ میں کوہ طور پہ ہوں، تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ فرمایا لن ترانی محبوب، اے کلیم آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے وہاں بھی منع نہیں کیا، فرمایا ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، تو پھر ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا بس ایک وقت آنے والا ہے، محبوب تیار ہو کر جب آئیں گے نا، میرے محبوب جلوہ خدا دیکھیں گے، اے کلیم آپ جلوہ مصطفیٰ دیکھنا۔ میرے محبوب جلوہ خدا دیکھیں گے اور آپ جلوہ مصطفیٰ دیکھنا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ فرمایا ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے، چلو ٹھیک ہے، وہ جائیں گے مجھے دیکھ کے آئیں گے۔ اچھا 50 نمازوں سے 5 ہوئی، تو جب دینی 5 تھی تو پھر 50 کیوں دی ہے؟ بات کبھی سوال ذہن میں آیا ہے؟ جب دینی 5 تھی، ایک تو محبوب کا اختیار ثابت ہو جائے کہ وہ جو منوانا چاہیں، وہ جو منوانا چاہیں منوا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی سبب تھا، فرما کلیم ہمیں نہیں دیکھا نا، آپ راستے میں کھڑے ہو جائیں۔ اب جب حضور رب کو دیکھ کے واپس آئے اسی راستے سے، تو کلیم تو کھڑے تھے راستے میں، تو پوچھا پھر کیسے ملاقات رہی؟ پوچھا ہی جاتا ہے نا جی، دسی نا جی میں تو باہر بیٹھا تھا، آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ تو حضرت کلیم نے بھی پوچھا بتائیے نا آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ تو سرکار بتاتے رہے، تو پوچھا پھر کیا ملا؟ جی 50 نمازوں کا تحفہ، حضور آپ کی امت نہیں پڑھے گی، پھر جائیے۔ گئے 5 نمازیں کم ہوئی، 45 لے کر پھر آ گئے، پھر 5 نمازیں کم ہوئی، پھر 40 لے کے آ گئے، گنتے آئیے گا، پھر 5 کم ہوئی، 35 لے کے آ گئے، 3 ہو گئے، پھر اس کے بعد 30 ہو گئی، پھر 25 ہو گئی، پھر 20 ہو گئی، 5 تک یہ سارے جو بار بار چکر لگتے رہے۔ فرمایا کلیم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہمارا محبوب دیکھ کے آ رہا ہے، تو جن آنکھوں سے وہ دیکھ کے آ رہے ہیں آپ انہی آنکھوں کو دیکھ لیں۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ اور میں نے جب پڑھا نا یہ، تو مجھے ایک خاصا لطف آیا۔ فرمایا معراج کی شب ہے، حضور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ آپ بھی بولیے، آپ بھی تصورات کی دنیا میں پہنچ جائیں۔ اچھا یہ جو عقل کے یہ ناقدین ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان پہ بھی مجھے بڑا ترس آتا ہے، بڑا ترس آتا ہے، جو کہتے ہیں جی یہ روحانی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی۔ کیا تھی جی؟ یہ خواب میں معراج کرائی گئی، جسمانی نہیں تھی۔ میں نے کہا وہ تو میں بھی خواب کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے آ جاتا ہوں، وہ آپ بھی ہو کے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ او بھائی خواب کے اندر کبھی مکہ پاک، کبھی مدینہ پاک، کبھی گنبد خضرا، کبھی جنت البقیع، پتہ نہیں خواب کے اندر، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو ہوتے بستر پہ ہی ہوتے، نارنگ منڈی میں ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ او بھائی اس میں کمال کیا ہے؟ اگر میرے جیسا ایک عام بندہ بھی خواب کے اندر کائنات کی سیر کر رہا ہے، تو پھر محبوب کا معجزہ تو نہ ہوا نا۔ معجزہ کیا ہے؟ فرما محبوب تیار ہو کر آئی ہے، 70,000 ملائکہ کے نورانی جھرمٹ کے اندر جبریل کو کہا گیا جائیں اور بڑے ادب سے میرے محبوب کو لائیں، بڑے ادب سے میرے محبوب کو لائیں، آئیں وہ تشریف لائیں۔ آج ذرا دیکھیں کہ ہم نے کائنات کو بنایا ہی محبوب کے لیے ہے۔